بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ میں ہوں پالے خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے اسمارٹ اصیل برڈز پشاور۔ تو سب سے پہلے تو پالے خان کا ڈبل ہاتھوں پہ سلام۔ آج آپ کا پالے خان بھائی آپ کو ایک ٹپ والی ویڈیو دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کے جو بریڈرز ہیں ان کی فرٹیلیٹی کیسے اچھی ہوگی۔ آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گا، ایک ہی دوائی بتاؤں گا اور اس سے آپ کے کون سے مسائل حل ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جو میڈیسن میں آج بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے فرٹیلیٹی کا ایشو بھی حل کرے گا، آپ کے بریڈرز کے فرٹیلیٹی کا ایشو بھی حل کرے گا۔ سیکنڈلی کون سا جو آج کل کوریز کا موسم چل رہا ہے اس کا مسئلہ بھی حل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تیسرا ڈی پیکنگ، جن کے چونچ ٹوٹے ہوں، ٹھیک ہے، چونچ زخمی ہوا ہو یا ٹوٹا ہوا ہو یا ناخن، وہ بھی نکالے گا۔ اور اس کے علاوہ سٹریس ہو برڈز پہ، گرمی کی شدت ہو، سٹریس بھی ختم کرے گا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے برڈ شفٹ کی ہوں، ٹھیک ہے، یا آپ نے ان کا کڈا چینج کیا ہو اور وہ سٹریس میں آ گئے ہوں، انڈے دینا بند کی ہو، وہ بھی یہ ایشو حل کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے برڈز ایکٹیو رہیں گے، مطلب ان کی میں خون کی کمی ہو یا بلڈ کی ڈیفیشنسی آئی ہو تو وہ بھی حل کرے گا۔ بیسیکلی یہ پروڈکٹ میں آپ کو پرسوں کل نہیں ہو، جو میں نے ایک دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہے جوؤ اور چیچڑ پہ، اسی کے ساتھ ہم یہ بھی یوز کرتے ہیں، مطلب یہ پلاتے ہیں، یہ پینے کے کام آتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کے برڈز پہ اٹیک ہوتا ہے چیچڑ کا اور جوؤ کا تو وہ اس سے خون پی جاتے ہیں، تو آپ نے فوراً ان کو ایسی چیز دینی ہے کہ آپ نے ان کا بلڈ بنانا ہے یا بلڈ میں جو ہوموگلوبن لیول نیچے گر جاتا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو وجود کے لیے، بلڈ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ ساری ان کا لیول کم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو برابر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ چیچڑ اور جوئے اتنی خطرناک چیزیں نا، یہ جب آپ کے برڈز کا خون پی جاتے ہیں نا تو آپ کا برڈ 2 مہینے کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، مطلب وہ اپنی صحت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر مادی ہوتی ہے تو وہ 2-2.5 مہینے انڈے لیٹ کر دیتی ہے، اگر میل ہوتا ہے تو اس کی 2-2.5 مہینے مستی لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ چیچڑ سے میں نے جس طرح، جن بھائیوں نے نہیں دیکھا تو 2 دن پہلے والی ویڈیو دیکھ لیں جو میں نے لائس اینڈ مائٹس پہ بنائی ہے، چیچڑ والی ویڈیو، اس میں میں نے ڈیٹیل بتایا ہے۔ اس میں آخر میں موبائل میں میموری ختم ہوگی کیونکہ میں نے ویڈیو کا آپشن 4K پہ سلیکٹ کیا تھا، تو میموری میں آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان سے بلکہ باہر دنیا سے بھی مجھے ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنا شوق دکھا رہے ہوتے ہیں، مطلب ایک مرغے کی 3 ویڈیوز آ جاتی ہیں بڑی، تو اس کی وجہ سے اکثر ہمارے ساتھ یہ 128 GB ہے اور 128 میں نے اس میں لگایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ کم پڑ جاتا ہے۔ تو ویڈیو کا پراپر آفیشیلی آغاز کرتا ہوں، آپ کو ایک زبردست نسخہ دکھاتا ہوں۔ دیکھیں میں فارمر ہوں، ماشاءاللہ 3.5 سال ہو گئے، میں نے بہت چیزیں ٹیسٹ کی ہیں، جس چیز سے میں 1 2 3 4 5 دفعہ میں مطمئن ہو کے پھر بھی نہیں، جب 10 دفعہ مطمئن ہو جاتا ہوں کہ ہاں یار یہ چیز ہے تو اس پہ میں بھی پیسے دیتا ہوں، دوبارہ منگواتا ہوں۔ یہ ایک ملٹی وائٹامنز بہت یوز کیے ہیں، لیکن اس کا ایک مزہ یہ کی بات ہے کہ میرے لیے ایک ساشے کی شکل میں آ گئے ہیں۔ یہ دیکھو سائمو سٹریس ہے، ملٹی وائٹامنز، واٹر سولیبل، اس میں ساشے ہوتے ہیں، یہ کھلا ساشے بھی ملتا ہے اور پورا پیک بھی ملتا ہے۔ یہ میں نے 1500 کا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 25 ساشے ہوتے ہیں، یعنی کہ میرے فارمنگ کے 25 دن یہ ایک پیکٹ ہوتا ہے۔ اب میں 80 لیٹر میں 60 لیٹر میں یہ ایک پیکٹ ڈالتا ہوں۔ ابھی پچھلی جو گرمیاں گزری ہیں، سخت گرمی میں یہ ملٹی وائٹامنز ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ میں وائٹامن سی کے چیزیں مکس کرتا تھا، گلوکوز مکس کرتا تھا، وائٹامن سی، 3-4 چیزیں مل کے میں یہ کرتا تھا، اور ہفتے میں 1 دن میں کوئی اچھا امپورٹڈ اینٹی بایوٹک یوز کرتا تھا، تو الحمدللہ میرے برڈ سیٹ رہتے تھے۔ پھر ابھی چیچڑ کا آخری میں لڑکوں نے مطلب وہ کیے ہیں، یہ 15-20 دن ان کے ذہن سے چیچڑ لاسٹ ٹائم ختم ہو گئے، یہ سمجھے کہ چیچڑ ختم۔ میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ یار ہفتے میں لازمی سپرے کیا کریں چیچڑ والا، اور برڈز کو چیک کریے تھوڑے، پھر موسم اچھا کبھی گرم ہو جاتا ہے کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ان کا دھیان نہیں تھا۔ کل پرسوں جب میں نے برڈز چیک کیے ہیں تو میرے ایک ورکر کا سائڈ ہے اس میں کافی چیچڑ اور وہ آئے تھے، جس کی وجہ سے ایکس کا ریشو بھی کم ہو جاتا ہے، برڈز کمزور ہو جاتی ہے۔ مادی جب کمزور ہوگی تو یار اس کی خوراک بھی پوری نہیں ہو رہی، جب وہ کمزور ہوگی تو وہ کہاں سے انڈے دے گی؟ اگر انڈے دے بھی گی تو 3-4 انڈے دے کے باقی انڈے بند کر لے گی۔ تو یہ آپ کیمرہ مین لیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سائمو سٹریس، ٹھیک ہے،
یہ ملٹی وائٹامنز ہے، کسی بھی ویٹرنری شاپ سے دیکھیں، اور یہ عام کمپنی کا نہیں ہے، سائمنز کمپنی کا ہے، اور پولٹری میں سائمنز کمپنی ایک اپنا نام رکھتی ہے، مقام رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ 1 گرام، میں آپ کو ناپ بتاتا ہوں، 1 گرام، یہ کہتے ہیں کہ 1 گرام 4 لیٹر میں یوز کرو، لیکن یہ ادر بریڈس کے لیے صحیح ہے، چونکہ اصیل کے لیے ہم تھوڑی سی میڈیکیشن 50% یا 25% اوپر رکھتے ہیں۔ مطلب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 گرام 4 لیٹر میں، تو ہم 1 گرام 2 لیٹر میں یوز کریں گے یا 1 گرام 3 لیٹر میں یوز کریں گے۔ تو جب آپ کے برڈز میں بوٹ ڈیفیشنسی کم ہو تو آپ 1 گرام 2 لیٹر میں استعمال کریں، اس میں 20 گرام ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کا برڈز اتنے ہیں کہ اس کا 1 لیٹر پورا پانی چلتا ہے پورے دن میں، 3 لیٹر چلتا ہے، تو اس سے ایک چٹکی لیں، ایک چٹکی جو ہوتی ہے نا، جب آپ یوں انگلی ڈالتے ہیں اور چٹکی لیتے ہیں 2 انگلیوں سے یا 3 سے، یہ 1 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح 5 چٹکی 1 چمچ ہو جاتا ہے۔ تو جن کے برڈز کم ہے تو ایک چٹکی 2 لیٹر پانی میں، اگر بہت ان میں مطلب چہرہ سفید ہوا ہے، یہ ہوا ہے، اور دینے کتنے ہیں، 10 ڈیز مسلسل دینا ہے، 7 to 10 ڈیز۔ اس کے بعد آپ پھر 2-3 دن وقفہ کر لیں، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے تو 10 دن کا کورس کیا ہے اور ماشاءاللہ میرے برڈز کے تمام ملٹی ڈیفیشنسیز جو ہوں گی وہ پوری ہو گئیں گی، پھر 1-2 دن گیپ در کے پھر 1 دن چلایا کرے، 2 دن گیپ دیا کرے، 1 دن گیپ، اور سردیوں میں پھر آپ اس کو 1 دن چھوڑ کے 1 دن استعمال کیا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ کے برڈز بریڈنگ بھی اچھی کریں گے، فرٹیلیٹی ریشو بھی اچھا ہوگا، برڈز ایکٹیو ہوں گے، برڈز کے پر بھی کوریزیں بھی جلدی کمپلیٹ کرے گا، تو اور اس کے علاوہ برڈز ہیلدی ہوں گے۔ اور سیکنڈلی، جب ان کے باڈی میں قوت مدافعت ہونا، مطلب کسی چیز کی کمی نہ ہو، تو اینڈی رانیکیت ہو گیا یا کورائزا ہو گیا، یہ بھی کم اٹیکس کریں گے، کیونکہ کورائزا یا رانیکیت یا بیماری، اینی بیماری کب اٹیک کرتی ہے، فالج ہو گیا، جب ان کے لکوے ہو جاتے ہیں، یہ تب اٹیک کرتے ہیں نا جب آپ کا برڈ کا امیونٹی گری ہوئی ہو، مطلب وہ ویک ہوا ہو، اور تب جا کے بیماری اس پہ زوراور ہو جاتی ہے، آرام سے اٹیک کر لیتی ہے۔ تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں یہ ملٹی وائٹامنس لائیں ساشے کی شکل میں، فارمرز کے لیے بھی بہترین ہے۔ بس آپ نے کھول لیا 60 لیٹر، اب دیکھیں میرا یہاں پہ ڈیلی 80 لیٹر پانی یوز ہوتا ہے، میں اس 80 لیٹر میں 1 ساشے ڈالتا ہوں، مطلب میرے برڈز میں ملٹی وائٹامنس کی اتنی کمی نہیں ہے۔ ہاں جب سیویئر ہوتی ہے تو میں 80 لیٹر میں یہ 2 ساشے ڈالتا ہوں، یعنی کہ میں 1 گرام پر 2 لیٹر یوز کرتا ہوں۔ پہلے 3 دن میں 2 گرام یوز کرتا ہوں، پھر ان کے فارمولے میں، کیونکہ یہ انہوں نے جو بنائی ہوتی ہے نا، موسٹلی میڈیسن جو ہے نا، وہ دیکھو لیئر فارمنگ میں یوز ہوتی ہے، برائلر میں یوز ہوتی ہے، آج کل ایسٹرولاپ آ گئے ہیں، یہ آ گئے ہیں، تو ان چیزوں میں مطلب 1 گرام، وہ بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں، ایک شیڈ کے نیچے 3-3 ہزار برڈ، 10-10 ہزار برڈز، 15 ہزار برڈز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پتہ نہیں 500 لیٹر 600 لیٹر ان کا ڈیلی پانی لگتا ہے۔ جب میرا 80-90 لیٹر 250-300 برڈز پہ ایک فارم میں لگتا ہے، تو ان کا کتنا لیٹر لگتا ہے، خود سوچیں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ اس کو آپ یوز کریں، اسپیشلی جوؤں کے دنوں میں اس کو بہترین یوز کریں، پھر دیکھیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ کو ایک اور ٹپ دیتا ہوں، آج کل میرے بہت بھائی ہیں وہ مس گائیڈ ہو رہے ہیں، اور وہ بزنس کھولنے کے چکر میں کبھی وہ فینسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی امپورٹڈس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا، تو بعد میں کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اور وہی برڈ مجھے بیچتے ہیں کہ پالے خان بھائی یہ ہمارے لیے بیچ دو، ٹھیک ہے، سیل کر دو۔ جب میں پوچھتا ہوں یہ برڈ کتنے کا لیا ہے، تو کہتا ہے 1,00,000 کا لیا ہے، 80,000 کا لیا ہے، بس میں جا رہا ہوں جی برڈ بیمار ہو گیا، یہ لاسز کر لیے، یا میں نے اتنے ایام سیامی کے، یا اتنے میں نے لائٹ سسیکس کیا، اتنے میں نے شامو کے اور اس کے چکس منگوائے تھے، پھر ان سے پلتے نہیں ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس پہ آئے ہوتے ہیں کہ بس کوئی آدھے پیسے بھی دیں تاکہ میری اس سے جان چھوٹے، تو شوق بھی ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں کو ایڈوائز کر رہا ہوں، دیکھیں اصیل، پاکستانی اصیلز اور ہمارے اصیلز، اس کا ٹرینڈ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، تر قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ آج سے 1400 سال پہلے دیکھ لو، 2000، اس تب بھی وہی شوقین تھے۔ ہاں ہمارے آنے سے، یوٹیوبر کے آنے سے، میرے اصیل فارم کے بنانے سے شوق ہم نے بڑھا دیا ہے، لیکن ہم نے شوق میں پڑھے لکھے لوگوں کو لے آئے ہیں، کیونکہ میں خود ایجوکیٹر الحمدللہ ویل کوالیفائڈ بندہ ہوں، تو میری ایک اپنی کمیونٹی تھی جو میرے پیچھے آ گئے، انہوں نے پھر فارمنگ شروع کی، شوق میں آئے، پھر فارمنگ شروع کی۔ ایک
دائرہ سرکل تھوڑا بڑھ گیا. پھر میرے یوٹیوبر بھائیز جو ہیں وہ بھی پروموشن کرتے ہیں, انہوں نے بھی کافی شوق بڑھا دیا, ان کی کافی کنٹریبیوشن ہے اس میں, ٹھیک ہے. مطلب پھر میں خود مطلب سٹارٹ میں فارم اوپن کیا, اس سے کافی پھر میں یوٹیوبر بنا, اور ساتھ میں میرے جو تمام جو آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں جن کے ساتھ میرے ٹرمز ہیں, وہ سارے یوٹیوبر بہت بہترین اس شو کو پروموٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یوزرز بڑھ رہے ہیں, شوقین بڑھ رہے ہیں. لیکن ان میں سے کچھ شوقین ہیں اور کچھ شوقین جو ہیں وہ اس سے بزنس شوقین نہیں ہوتے ہیں, لیکن آ جاتے ہیں اور بس بزنس کی چکر میں مطلب برڈز لیتے ہیں, وہ شوق کی نیت سے نہیں لیتے. دیکھو اگر ہم بزنس میں آئے ہیں نا, اصیل کے بزنس میں, تو میں نے 30 سال شوق کیا ہے, میں نے اپنے پیشن کو پروفیشن بنایا ہے. لیکن ان کا پیشن نہیں ہوتا, وہ پروفیشن کی چکر میں ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ فلانا یار ایسٹرولاب کے ساتھ کیا ہوا ہے, ایسٹرولاب کا اتنا ٹرینڈ, میں نے کیوں ایسٹرولاب نہیں اوپن کیا. دیکھو عقل مندی کی ہے نا. حالانکہ جب میں نے فارم اوپن کیا, ایسٹرولاب کی میں نے آواز لگائی ہے, ایسٹرولاب کو میں نے بھی گرم کیا تھا, اس میں کنٹریبیوشن کی تھی. لیکن جب میں نے دیکھا ہے کہ یار مطلب میرا اتنا ایکسپینس چل رہا ہے, میں تو یہ نہیں کر سکتا کہ ان کو اسپیشل دانہ دوں اور ان کو عام دانہ دوں, یہ میرا ضمیر نہیں مان رہا تھا. تو میں نے کہا جب میں ان پہ وہ دانہ جو میں اصیل پہ کھلاتا ہوں وہ ان پہ کھلاؤں, مجھے تو ایک ایسٹرولاب 7-8 ہزار روپے کا پڑے گا اس کا. میں پھر اور جو بجلی اور جو بروڈر اور جو سردی میں میرا یقین مانے اتنا بڑا بل آتا ہے, کیونکہ 20-30 بروڈرز چل رہے ہوتے ہیں. اور میں ہوں بھی کمرشل جگہ پہ, میں نے فارم اوپن کیا ہے, مطلب ایسے اگر بجلی کا یونٹ 20 روپے ہے تو یہاں پہ 30 روپے کمرشل یونٹ میں دے رہا ہوں. تو وہ چیز وارہ نہیں کر رہی تھی. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ یار میرا اصیل چوزا اتنے کا بکے گا, مجھے پڑ اتنے رہا ہے اصیل کا چوزا, تو اتنے کا میں بیچ رہا ہوں, تو ایسٹرولاب میں کیسے 200-250 کا, تو مجھے وارہ نہیں کر رہا تھا. تو میں نے اس لیے ایسٹرولاب کی چیز وہ کیے روک دی. پھر میں لوگوں کو دیکھتا جا رہا تھا کہ یار ایک تو لوگ ہوتے ہیں شوقین جو برڈز پہ سمجھتے ہیں, مطلب ایسے لوگوں کو دیکھا جس نے زندگی میں مرغی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی, وہ حلال والی کرنے والی دیکھی تھی, اس کے علاوہ نہیں ہے, وہ بھی اس بزنس میں کود پڑے تھے. کیا کیا ہے, پیسہ برباد کیا ہے, 4-5-6 مہینے دوسرے کام سے بھی چھوڑ کے. یار خدایا یہ بزنس پروفیٹیبل ہے, لیکن ان کے لیے جن کا ایکسپیرینس ہو. دوسرا یہ کہ نہیں مطلب آپ ایسی چیز رکھو جس کا فار ایور ٹرینڈ ہو, یہ نہیں کہ مطلب سال 2 سال 2.5 سال ٹرینڈ رہا اور پھر جی ٹرینڈ ختم ہو گیا. اور اگر آپ ٹرینڈنگ والی چیز رکھتے ہو تو لمیٹڈ رکھو, اتنی لمیٹڈ رکھو کہ کل کو آپ اس میں ٹرینڈ کے ڈیوریشن میں کماؤ اور آفٹر ٹرینڈ اس کو آپ ایزیلی سیل کر سکو, ختم کر سکو. اب لوگوں نے ایسٹرولاب میں 17 ہزار کے فارم بنا لیے ہیں, 20 ہزار برڈز کے فارم بنا لیے ہیں. اللہ ان کا نگہبان ہو, اللہ ان کا حامی و نگہبان ہو کہ اللہ ان کو نقصان سے بچائے. لیکن ابھی آج کل میں لائٹ سسیکس کا میں خود قسم سے حیران ہو گیا ہوں کہ جب میں نے پرسوں سنا ہے کہ لائٹ سسیکس کی مرغی 25 ہزار کی بک رہی ہے, تو میں نے کہا ہم تو ایسے فضول میں بیٹھے ہیں. پھر جو ہم لوگوں کو اتنی کوالٹی نسلی چیز, ایک شوقین کی 15 سال کی محنت ہوتی ہے, اس نے بریڈ بنائی ہوتی ہے, اور وہ مادی ہم لوگوں کو 10-12-14 ہزار کہتے ہیں, تو اتنی زبان باہر نکال لیتے ہیں. اور اسپیشلی فیس بک والے یوزرز تو وہ تو مطلب یہ منڈیوں میں پھرے ہوتے ہیں, اور ان کو وہ تو اور ہی قیمت لگاتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ آج کل یار ایک پٹا بھی آپ فارم کی انوائرمنٹ میں اس کو قسم سے بڑا کریں نا, فارم کو 10 مہینے تک آپ پہنچائیں, تو اس پہ کاسٹ آ جاتی ہے. کتنی کاسٹ آ جاتی ہے, 7-8 ہزار روپے کی. میں بھی آپ کو کیلکولیشن بھی کرتا ہوں, آج کچھ باتیں کر رہا ہوں آپ کو. پہلے تو ٹریٹمنٹ دی, ابھی کچھ سمجھانے والی. جو بھائی کاروبار کرتے ہیں, دیکھیں باجرہ جو ہے 4100 کا ہو گیا ہے, فیڈ 3500 3600 37 کا 14 نمبر. جو یہ بزنس کرتے ہیں ان کو پتہ ہے. ایک چک کو آپ بڑا کرتے ہو, ٹھیک ہے, ڈیلی وہ 8-10 روپے کا خوراک کرتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ آپ 10 مہینے تک پہنچاتے ہو تو 8-10 روپے لگاؤ اس کے خوراک کے, 10 ضرب 30 مہینے کے 300 روپے ہوئے. 300 روپے یہ ہو گئے, پلس اگر اس نے فارم اوپن کیا ہے, بجلی مزدور کرایہ سب کچھ وہ دے رہا ہے, اپنی محنت ڈالے, تو اس کو یہ 500 پر منتھ 600 پر منتھ ایک چوزا پڑتا ہے. اس کی کاسٹ آ رہی ہے. جگہ اگر وہ اسپیشل بریڈ بڑی کر رہا ہے, بلک میں بھی نہ ہو, مطلب 100-200 دانوں کے ساتھ وہ محنت کر رہا ہے, تو آپ 100-600 انٹو 12 تو 7200 روپے آتے ہیں. اگر 12 مہینے بھی آپ اس کو پالتے ہو تو 80. تو ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
یہ اگر 10,000 کا بھی بکتا ہے 12,000 کا تو تب بھی آپ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے. اگر اس دوران یہ 11ویں مہینے پہ مر گیا تو بس پورا کا پورا آپ کا لاس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسی چیزیں نا, اس میں اللہ برکت ڈال لیتا ہے. کبھی یہاں سے پورے ہو رہتے ہیں, کبھی اور وہاں سے پورے ہوتے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ پھر شروع ہو جاتے ہیں, مطلب یہ نہیں دیکھتے 2,000 3,000. یار بندے کو پہلے فیزیبلٹی کرنی چاہیے. کوئی بھائی بھی فیزیبلٹی نہیں کرتا بزنس کی, بس دیکھ لیتا ہے کہ یار دوسرا کما رہا ہے. میں آپ کو اتنا بھی کہہ دوں کہ جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں مہینے کے 5 لاکھ کمائے, 4 لاکھ کمائے. خدا کی قسم یہ بکواس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 4-5 لاکھ 6 لاکھ ہیں, کچھ کما بھی رہے ہیں, لیکن وہ کمانا اتنا آسان نہیں ہوتا. جو ضائع ہوتا ہے اس کا کوئی نہیں کرتا. میں آپ کو یہ شرطن کہتا ہوں, آپ کا پالے خان بھائی سچی باتیں کرے گا, آپ لوگوں کو کبھی بھی مس گائڈ نہیں کرے گا. پولٹری ایسا بزنس ہے نا کہ اس میں آپ کی 50% چیز ضائع ہو جاتی ہے. مطلب اگر آپ 100 کریٹ کرتے ہو 50% ضائع ہو جاتی ہے. اگر آپ 50% بھی اچھے ریٹ پہ سیل کر لو نا تو آپ پازیٹیو گراف میں ہوں گے, پازیٹیو سائڈ میں ہوں گے. مطلب آپ کا گراف اوپر جائے گا, آپ فائدے کی ریشو میں ہوں گے. 30-40 پہ آپ کے خرچے نکلیں گے. اگر آپ 100 پروڈکشن کر رہے ہو اور 100 کا 100 بچ رہا ہے اور آپ بڑا بھی کر رہے ہو, آپ اتنے ایکسپرٹ ہو, آپ کے ورکرز بھی ایکسپرٹ ہیں, آپ کی قسمت بھی اچھی ہے, تو تب جا کے یہ جو نیٹ پہ 4 لاکھ کمائے 5 لاکھ کمائے اور آپ سارا بیچ بھی رہے ہو. یہ نہیں کہ مر نہیں رہا, یہ نہیں رہا. اگر لیٹ سپوز میں 100 بچے پیدا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, بروڈر سے, انکوبیٹر سے, اور 100 مزدار بڑے بھی ہو رہے ہیں, اور لیکن بیچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اور الٹا یہ جتنے بڑے ہوتے جائیں گے میری فیڈ کی ایکسپینسز بڑھتے جائیں گے. اصیل میں تو آپ بالکل نہیں کنٹرول کر سکتے, کیونکہ وہ 3-4 ماہ بعد لڑنے شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ 2 ماہ پہ ایسی بریڈ بھی ہیں کہ 1.5-2 ماہ پہ بھی لڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو 4-5-6 مہینے بعد تو یہ کنفرم ہو جاتے ہیں, اور 8-9 مہینے کے بعد تو پھر ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ ایک ضائع ہوتا ہے, ایک بچتا ہے. کبھی کبھار اتنے دونوں لڑ جاتے ہیں کہ صبح بندہ اٹھتا ہے تو یہ بھی مرا پڑا ہوتا ہے اور یہ بھی مرا پڑا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر کیجز چاہیے ہوتی ہیں, الگ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم ہے کہ اب اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے. مین ویڈیو کا میرا جو مقصد تھا آپ کو سمجھانے کا کہ اگر جو بھائی بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ایسی چیز کا بزنس کریں جن کا لائف ٹائم ٹرینڈ ہے. اور لائف ٹائم ٹرینڈ کس چیز کا ہے؟ پاکستانی اصلیز کا. ٹھیک ہے, جس میں میاں والی آ جاتے ہیں, سندھی آ جاتے ہیں, جاگیری آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, رامپوری بریڈ کر لیں, ٹھیک ہے, امروہہ بریڈ کر لیں, لاسانی کر لیں, ٹھیک ہے, کالے نواب کر لیں, ٹھیک ہے, اور بندوں کی ہوم بریڈ جنہوں نے 3-4 بریڈ سٹاک مکس کر کے ایک جنگلی چیز بنائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک چیز کریٹ کی ہوتی ہے جس میں اصیل کی 12-14 جتنی نشانیاں ہیں وہ ساری وہ 10/10 کوالیفائی کرے. تو ایسی چیزوں کا ٹرینڈ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, تک قیامت ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, شوقین بڑھتے جائیں گے, لیکن جو موسمی ٹرینڈ آتا ہے اور آپ ڈمپنگ کر لیتے ہو لالچ میں کہ یار میں تو بیچوں گا, وہ آپ اپنے پہ ڈمپنگ کر لیتے ہو. اس میں کیا ہوتا ہے, کچھ جو ہوشیار ہوتے ہیں وہ کما لیتے ہیں. مطلب 100 بندے کود پڑے ہیں تو 100 میں 3-4-5 نام بنا لیتے ہیں. ہر بندہ نام نہیں بنا سکتا. 10 کما لیتے ہیں, 15 نارمل ہو جاتے ہیں, اور باقی میرے 70-80% بھائی جو ہے نا وہ مار کھا جاتے ہیں. تو چیز لیں, لمیٹڈ لیں, ٹرینڈ کو دیکھ کے لیں, اور یہ جو پراپر فیزیبلٹی کریں کہ یار, کیونکہ میں دیکھتا ہوں نا اکثر یہ آج کل مارکیٹنگ والے جاتے ہیں جن کے مارکیٹنگ چینلز ہیں, وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں, اور وہ اس چیز کو مطلب اگر ایوان سے آمی ہے یا لائٹ سے سیکس کو آج کل بہت ٹرینڈ دیا جا رہا ہے, شام اس کو یہ, تو وہ یہ کیلکولیشنز نہیں ہوتی یار. مطلب وہ بہت بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں, اور جو بندہ ہوتا ہے نا وہ بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ یار اس میں اتنا منافع ہے, اتنا منافع ہے. وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں ویڈیو بند کروں, لوگوں کی مجھے کالے آنا شروع ہوئی کہ یار اس نے تو سارے کما لیے, اب اس کی بریڈ لو, اس کا نام بنا ہوا ہے. تو ان بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ یار ایکچوئل ڈیٹا دیا کریں. ٹھیک ہے, 10-15% بڑھا کے آپ بتاتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ مطلب آپ 300 ٹائم فگرز اونچا کر رہے ہو. کیونکہ میں بھی مارکیٹ میں بیٹھا ہوں, ہمیں بھی پتہ ہے ٹھیک ہے 50% تو آپ کی پروڈکشن ضائع ہو جاتی ہے رانی کیل سے, کورائزر سے. پہلے اگر آپ میں ایکسپرٹ کی بات کر رہا ہوں, ان سے ضائع ہوتے ہیں. جو نان ایکسپرٹ ہے وہ تو چھوڑے نا, وہ تو پھر آپ اگر 100 بچا ہے تو 100 بھی ان سے جا سکتا ہے. تو 50% جب رہ جاتا ہے نا, تو اگر 50% سکسیزفلی ڈیمانڈ سپلائی برابر ہو
مطلب آپ کی ڈیمانڈ اور سپلائی آپ کے ساتھ رہتی نہ ہو تو پھر میں مانتا ہوں کہ ہاں آپ پازیٹیو گراف میں. اگر آپ کا پروڈکشن 30% رہتی ہے تو 30% پہ اگر آپ نے کمرشل جگہ پہ جگہ لی ہے تو آپ اپنے ایکسپنسز ہی مشکل سے نکال پاؤ گے. تو اس کے لیے یہ بھی بتایا کریں کہ بھئی آپ پروڈکشن جو لے رہے ہیں وہ آپ سے 30% سے ضائع نہ ہو, اور جو 70 رہ جاتی ہے اس کو سکسیزفلی آپ سیل میں کنورٹ کرو, تو تب اس بزنس میں پروفٹ ہے. امید ہے آج کی باتیں آپ کو پسند آ گئی ہوں گی, کچھ سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو اصیل میں آج کل جتنے بھی بڑی چل رہی ہیں نا, اس میں اگر مشورہ دیتا ہوں نا تو میں اصیل میں خود ابھی لائٹ سیکس وہ کروں گا, لیکن اتنے رکھوں گا اور کوالٹی میں رکھوں گا. مطلب اپنے آپ پہ ڈمپنگ نہیں کروں گا کہ 3,000 لائٹ سیکس اور فارمز اوپن کروں. ٹھیک ہے جی, تو لمیٹڈ کریں اور مارکیٹ کو ٹرینڈ کو دیکھیں تاکہ کل کو اگر ٹرینڈ بیٹھتا بھی ہے تو آپ نقصان نہ کریں. بس میرے مقصد یہ تھا نا کہ چیز کریں اور واچ کریں. میں اس چیز پہ خفا ہوتا ہوں کہ بھائیوں نے اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کر لی, ان پہ ریٹس گر گئے. ٹھیک ہے, کچھ بروکرز ہوتے ہیں نا, یہ گیم کھیل لیتے ہیں, ریٹس بنا لیتے ہیں اور کس کو خراب کرتے ہیں, میرے سادہ بھائیوں کو جو اس لالچ میں آئے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کریں کہ سیکھیں اس کام کو, جو شوقین ہیں وہ تو اور بھی سیکھیں, جو شوقین نہیں ہیں وہ پہلے یہ کام سیکھیں پھر پولٹری میں آئیں. بہت ہی احتیاط کے ساتھ آئیں, اور ویڈیوز یعنی پراپر اپنی فیزیبلٹی, اپنا یہ دماغ, یہ جو اتنا سر آپ کو اللہ نے دیا ہے نا, اس کو تھوڑا یوٹیلائز کریں. کسی پڑھے لکھے بندے کے ساتھ بیٹھیں, کسی سے آنیسٹ مشورہ لیں, سیٹ اپ وزٹ کریں, پھر اس کو کہیں کہ فیزیبلٹی بنائیں, کتنے برڈ سے کتنا جائے گا, بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ اس میں اتریں. ٹھیک ہے, اور ٹرینڈنگ والی چیز رکھیں تو احتیاط کے ساتھ رکھیں. پاکستانی اصیلس کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو, انشاءاللہ یہ ایسی چیز ہے کہ تر قیامت تک نہ آپ انشاءاللہ اس میں نقصان کریں گے اور نہ اس کا ٹرینڈ ختم ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اور پاکستان زندہ باد, ہمارا زبردست اسلام زندہ باد, اور میرے سبسکرائبر زندہ باد, پالے خان زندہ باد, اور اصیل زندہ باد. اوکے جی, اللہ حافظ, جزاک اللہ.